بعد دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عصر الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، صلوات الرجال۔ عزیز محترم، خمسہ مجالس کی آج تیسری نشست سے خطاب ہوا چل رہا ہے اور ہماری ایک موضوع کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے کہ اسلام، حقیقی اسلام کا چہرہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کے مقابل کیا ہے۔ ہم نے بتلایا اسلام کی مخالفت کرنے والے یا تو بادشاہت تھی یا سیاست تھی یا تو سماج تھا۔ بادشاہت ہمیشہ اسلام کے مقابل رہی اور اسلام جتنا آگے بڑھتا چلا گیا اتنی مخالفت بھی بڑھتی چلی گئی۔ ہر اعتبار سے مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ عزیز محترم، اسلام نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا؟ کل بیان ہو چکا، کل ہماری گفتگو یہی تمام ہوئی کہ اسلام ہمیں عاجزی کا حکم دیتا رہا، انکساری کا حکم دیتا رہا۔ حقیقی اسلام ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، ہمیں فروتنی سکھاتا ہے، ہمیں انکساری سکھاتا ہے، ہمیں تکبر سے پاک کیے رکھتا ہے، ہمیں غرور سے پاک کیے رکھتا ہے۔ اسلام نے ہمیں عاجزی سکھائی اور ہم نے بتلایا کہ جتنا اسلام کو مانتے چلے جائیں گے اتنی انسان میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو خشوع و خضوع کو پسند کرتا ہے، جو عاجزی پسند کرتا ہے، جو انکساری پسند کرتا ہے، اور بادشاہت اس کے مقابلے میں جو بڑائی پسند کرتی ہے، جو غرور پسند کرتی ہے، جو تکبر پسند کرتی ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیشہ عاجزی کا درس دیا، اسلام نے ہمیشہ انکساری کا درس دیا۔ یہی تو وجہ ہے ہم نے بڑی بڑی کانفرنسیں دیکھی، بڑی بڑی مجالس دیکھی، بڑی بڑی محافل دیکھی، بڑی بڑی میٹنگز دیکھی جس میں بڑی بڑی کرسیاں سجائی جاتی ہیں، بڑے بڑے ہال سجائے جاتے ہیں، بڑے بڑے قسم کے طعام بنائے جاتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے کاج چھپائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی عوام نہیں آتی۔ بڑی بڑی کرسیاں سجائی جاتی ہیں پھر بھی عوام نہیں آتی۔ لیکن واحد دیکھی ہے تو ہم نے ایسی مجلس دیکھی ہے جس
جس میں ذکر حسین ہوتا ہے، کوئی فرش پہ بچھائی جاتی ہے، نہ دعوت دی جاتی ہے، نہ کسی کو بلایا جاتا ہے، نہ کارڈ چھپائے جاتے ہیں، نہ کارڈ چھپائے جاتے ہیں، نہ پمفلٹ چھپائے جاتے ہیں، بس ایک مرتبہ بتلایا جاتا ہے، مجلس سجتی ہے۔ اس ذکر کے صدقے میں جو فرش پہ سجتا ہے، جس میں فرش پہ بیٹھ کے سننا ہوتا ہے، مرد بھی چلا آتا ہے، عورت بھی چلی آتی ہے، جوان بھی آتا ہے، بوڑھا بھی چلا آتا ہے۔ علی حق نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ اسلام نے ہمیں تکبر سے پاک کیا، اسی وجہ سے تکبر سے پاک رکھنے کے لیے اسلام نے ہمیں نماز سکھائی ہے، جس میں نماز کی شروعات بھی تکبیرۃ الاحرام سے رکھی ہے۔ تکبیر کیا مطلب؟ اللہ اکبر، جس میں کبریائی، فقط اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے، غیر اللہ کی کبریائی سے انکار ہو رہا ہے۔ جب غیر اللہ کی کبریائی سے انکار ہو گیا، پھر تکبر کیسا، غرور کیسا؟ جب ہم خود اعلان کر رہے ہیں اگر کوئی ذات بڑی ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اکبر اکبر بھی ہے، کبیر بھی ہے۔ کبیر کہتے ہیں ایسا بڑا جو بہت بڑا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور بڑا ہو سکتا ہے۔ کبیر ایسا بڑا جس میں بڑائی کی صفت موجود ہے لیکن مقابلے میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے۔ اکبر ایسے بڑے کو کہتے ہیں جس کا مقابلے میں کوئی بڑا موجود نہیں ہے، جس کے مقابلے میں کوئی بڑا موجود نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ہم اعلان کرتے ہیں اگر بڑائی ہے تو فقط اللہ کے لیے ہے۔ اسلام نے ہمیں بڑائی سکھلائی ہے تو وہ فقط اللہ کے لیے سکھلائی ہے۔ ہمیں تو عاجزی کا درس دیا ہے، ہمیں تو انکساری کا درس دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب بھی بادشاہتیں نظر آئیں اور جب بھی نبوت نظر آئی، یہ دونوں طاقتیں ہمیشہ مخالف نظر آئیں۔ جب بھی بادشاہت اعلان کرتی نظر آئی تو بادشاہت فقط یہ اعلان کرتی نظر آئی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ جب مقابلے میں کوئی طاقت نظر آئی تو وہ نبوت کی طاقت تھی، جس نے یہ نہیں کہا انا ربکم الاعلی، بلکہ ہمیشہ نبوت یہ کہتی ہے نظر آئی لا الہ الا اللہ۔ بادشاہت بھی کہتی رہی ہمارے سوا کوئی رب نہیں، نبی کہتے رہے اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ اسلام سے لو لگانی پڑے گی، اسلام سکھلاتا ہے، اسلام میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ یہی تو وجہ تھی، یہ جو حسین نے اسلام کا رخ پیش کیا ہے نا، مقابلے میں جو بادشاہت تھی، بادشاہ کون تھا؟ یزید تھا۔ یزید کا دور حکومت کتنا ہے؟ 3 سال۔ یزید کا دور حکومت کتنا ہے؟ 3 سال۔ اور مشہور ہے، سب سے زیادہ دور حکومت اس کا مختصر ہے اور ظالم ترین تاریخ ہے۔ پہلے سال میں اس نے نواسہ رسول کو شہید کیا، دوسرے سال میں اس نے مسجد النبوی پہ، مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور 3 دن مسجد النبوی کو گھوڑوں کا استبل بنایا۔ دیکھ رہے ہیں 3 دن وہ جگہ جہاں اللہ کا حبیب نماز پڑھاتا رہا، اذانیں دلواتا رہا، وہاں اس لعین نے آ کے گھوڑے بنوا دیے اور 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ تاریخ سن رہے ہیں نا، اسلام کی اور اس کے مقابل بادشاہت کی۔ اور تیسرا اس کا دور حکومت جو تیسرا سال تھا، اس نے اس سال میں مکہ پہ حملہ کیا۔ کہاں حملہ کیا؟ مکہ پہ حملہ کیا۔ روایت کہتی ہے صرف مکہ پہ حملہ نہیں کیا، کعبہ پہ حملہ کیا تھا۔ اس نے اس وقت میں کیا ہوتا تھا؟ منجنیق ہوتی تھی، اگر کوئی مضبوط قلعہ ہوتا تھا اس کو توڑنے کے لیے پتھر، بڑے بڑے پتھر لیے جاتے تھے اور ان پہ روئی، کپڑا وغیرہ انہیں اس سے ڈھانپا جاتا تھا، باندھا جاتا تھا اور اس پہ آگ لگائی جاتی تھی۔ آگ سے اگلی چیز جل بھی جاتی تھی اور پتھر کے وزن سے ٹوٹ بھی جاتی تھی۔ تو اس لعین نے کعبے پہ منجنیق سے حملہ کروایا تھا، جس کی وجہ سے کعبے کی دیوار پتھر کے وزن سے ٹوٹ بھی گئی تھی اور اس آگ کی وجہ سے کعبہ کا غلاف جل گیا۔
کعبہ کا غلاف جل گیا تھا. اتنا لعین ہے یہ چیز. اور آج بھی پوری تاریخ جانتی ہے کتنے ظلم ہیں اس یزید کے, پھر بھی اس ظلم کے باوجود بھی رضی اللہ کہا جاتا ہے. اس ظلم کے باوجود بھی رضی اللہ کہا جاتا ہے. بھئی یزید کو لعنتی نہ ہو, کیا پتہ اللہ بخش دے, اسے تو رضی اللہ کا ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے, رضی اللہ کا لقب بھی دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں, بھئی اگر تم یزید کو لعنت اللہ نہیں مانتے تو رضی اللہ بھی نہ مانو, رضی اللہ بھی نہ مانو. یہ رضی اللہ کوئی عام ڈگری نہیں ہے اٹھا کے ہر ایک کو مت دے دیا کرو, یہ کوئی عام ڈگری نہیں ہے. رضی اللہ کا مطلب ہے اللہ جس سے راضی ہو, یا جس کے لیے ہم دعا کریں اللہ اس سے راضی ہو جائے. اور جس نے نواسے رسول کو شہید کیا ہو, رسول کی مسجد کو ویران کیا ہو, اللہ کے گھر کو جلایا ہو, وہ بھلا رضی اللہ کب سے ہو گیا؟ وہ بھلا رضی اللہ کب سے ہو گیا؟ تاریخ اس کے ظلموں کو جانتی ہے. اب دیکھیے گا اس دور میں دو ولایتیں تھی, دو طاقتیں تھی. ایک یزید کی طاقت تھی, ایک ولایت کی طاقت تھی, ایک بادشاہت کی طاقت تھی, ایک ولایت کی طاقت تھی. اب جملہ سنیے گا, بادشاہت کی طاقت نے کیا کیا اور ولایت کی طاقت نے کیا کیا؟ دونوں طاقتیں اپنے حربے آزماتی رہی. بادشاہت کو جب طاقت ملی, بادشاہت کی طاقت نے کعبے کا غلاف چلا دیا, اور جب ولایت کو طاقت ملی تو شیر رسالت میں سوار ہو کے کعبے کے اندر وہ تو توڑتے نظر آئے. دونوں طاقتیں, ایک بادشاہت کی طاقت ہے, ایک اسلام کی طاقت ہے, ولایت کی طاقت ہے. جب بادشاہت کو طاقت ملی تو کعبے کا غلاف چلا دیا, کعبے کی دیوار گرا دی. بلکہ تاریخ میں یہ ملتا ہے رکن یمانی بھی گر گیا, رکن یمانی منہدم ہو گیا. اور جب علی کو ولایت ملی دوش رسول پہ سوار ہو کے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا. اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ بادشاہت آتی رہی, اور اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے. اسلام محترم, اگر کوئی مریض ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ دوائی دی جاتی ہے. اگر کوئی مریض ہو جائے تو دوائی دی جاتی ہے. اگر کوئی جسمانی مریض ہو جائے تو اسے دوائی دی جاتی ہے, اور اگر کوئی روحانی مریض ہو جائے تو اسے اسلام کے ذریعے شفا دی جاتی ہے. اسلام فقط بیماریاں جسمانی نہیں ہے, دو طرح کی بیماریاں ہیں, ایک جسمانی بھی ہے ایک روحانی بھی. جسمانی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے اللہ نے دوائی رکھی ہے, اور روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے اللہ نے اسلام رکھا ہے. روحانی بیماریوں سے جدائی کے لیے اللہ نے اسلام رکھا ہے. اس وقت دور بھی تھا, کیا بھی تھا؟ تکبر تھا, غرور تھا, کینہ تھا, حسد تھا, تکبر تھا, غرور تھا. ہر بیماری تھی روحانی. جتنی روح کی بیماریاں ہوتی ہیں سب روحانی بیماریاں تھیں, سب روحانی بیماریاں تھیں. اسلام آیا تو اس نے سکھلایا بھی غرور بادشاہت کا مذہب ہے. اسلام غرور نہیں عاجزی سکھاتا ہے. بادشاہت میں کیا تھا؟ اس دور جاہلیت میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی, غلاموں کا کوئی مرتبہ نہیں تھا, غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی, عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں تھا. جیسے ہی اسلام آیا رسول نے کہہ دیا نہ گورے کو کالے پہ فضیلت ہے, نہ آزاد کو غلام پہ فضیلت ہے. غلاموں کو بھی مرتبہ دیا, غلاموں کو بھی مرتبہ دیا, غلاموں کو بھی عزت دی. اور دور جاہلیت میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. تو جیسے ہی اسلام آیا رسول فاطمہ کے آنے پہ کھڑے ہو کے بتلاتے رہے بھئی فقط مرد عزت دار نہیں ہوتا, عورتیں بھی عزت دار ہوتی. عورت کو عزت دی, اسلام نے عزت دی. آج اگر عورت باپ عظمت ہے, باپ فضیلت ہے, تو اسے مشکور ہونا چاہیے سیدہ کا بھی, اسلام کا بھی, رسول کا بھی. یہ رسول تھے, یہ اسلام تھا جس نے عزت دی. اور جو عزت ملے عورت کو وہ سبب ذرا بیان کرا. درود پڑھ دیجیے.
یہ اسلام کسی کی مخالفت میں نہیں آیا، بلکہ انسان کو روحانی بیماریوں سے جدا کرنے کے لیے آیا، شفا یابی کے لیے آیا، کسی سے مخالفت میں نہیں آیا۔ اگر کوئی نئی میڈیسن کریٹ ہو تو بتلائیں، کوئی دنیا کا شخص کھڑا ہو کے یہ اعلان کرے بھئی یہ تو فلاں کی دشمنی میں یہ دوائی ایجاد ہوئی ہے، کوئی ہے ایسا شخص دنیا میں؟ کوئی ہے جو کھڑا ہو کے کوئی دوائی بنے تو کہے بھئی یہ فلاں کی مخالفت میں یہ دوائی بنائی گئی ہے، یہ تو فلاں کی مخالفت میں دوائی بنائی گئی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، دوائی مخالفت میں نہیں بنتی، مطلب پتہ چلا مرض کی جو دوائی بنتی ہے کسی کے مخالفت میں نہیں بنتی۔ تو جب اللہ نے انسانوں کو روحانی بیماری دیکھی تو اس کی شفا یابی کے لیے اسلام بنایا، مطلب پتہ چلا اسلام کسی کی مخالفت میں نہیں آیا بلکہ لوگوں کو روحانی شفا یابی دینے کے لیے آیا۔ جیسے ہی اسلام آیا، اسلام نے آتے ہی لوگوں کو ایک ساتھ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کر دو، زکوٰۃ دو، اکٹھے ہی ایک مرتبہ اسلام میں کتاب کی مانند نہیں آ گیا، بلکہ پہلے 40 برس رسول نے اپنے اخلاق سے منوایا کہ دیکھو جو اسلام کا معلم ہے وہ ایسا ہوتا ہے، جو اسلام کا معلم ہے، اسلام بتانے والا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اسلام کے معلم کی پہچان کریں کہ ایسا ہوتا ہے۔ 40 سال جب رسول کا کردار دیکھتے رہے، اعلان رسالت سے پہلے جو اسلام کے مخالف تھے وہ اپنی زبان سے بولتے رہے یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے، پہلے اخلاق سے منوایا ہوا ہے۔ اور عزیزان محترم فقط رسول نے اپنے اخلاق سے نہیں منوایا بلکہ امیر المومنین جو رسول کے تربیت یافتہ ہیں، رسول نے ایسی تربیت کی کہ جس طرح رسول اپنا اخلاق منواتے رہے اسی طرح علی نے بھی اسلام اخلاق سے منوایا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ بیان کیا جائے تو اسی گفتگو کو آگے جانے۔ امیر المومنین ایک وقت آیا جو کرتا پہنا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، اتنے پیبند لگ چکے تھے کہ مزید پیبند نہیں لگ سکتا تھا، اتنی گرے لگی، لباس اس قدر پھٹ چکا تھا کہ گیرا لگا کے اتنا وہ لباس بہت سیدھا ہو چکا تھا کہ اس میں دوبارہ کوئی اور گرا نہیں لگ سکتی تھی۔ امیر المومنین اپنے ساتھ ایک غلام کو لیا، آئے بازار میں تاکہ اپنے لیے ایک لباس خرید سکے۔ واقعہ یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو یاد دلاتے رہا کرو کیونکہ تمہارا مومنوں کو یاد دلانا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یقیناً واقعہ آپ کے لیے سنا ہوگا، لیکن بہرحال دوبارہ گوش گزار کرتے ہیں۔ امیر المومنین کو غلام کو لیا، آئے بازار میں، ایک دکان میں گئے، لباس دیکھا نکل آئے، دوسری دکان میں گئے، لباس دیکھا نکل آئے، تیسری دکان میں گئے، لباس والی دکان سے پھر نکل آئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو پوچھا کہ امیر المومنین کیا وجہ ہے، 3 دکانوں میں چلے گئے، کیا کوئی لباس پسند نہیں آ رہا جو بار بار کسی بھی دکان سے لیے بغیر نکل آتے ہیں؟ کہا نہیں، میں کوئی خاص دکان ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں کوئی خاص دکان ڈھونڈ رہا ہوں۔ پوچھا امیر المومنین کیا کیسی دکان ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میں ایسی دکان ڈھونڈ رہا ہوں جس کا دکاندار علی کو جانتا نہ ہو، جس کا دکاندار علی کو جانتا ہو۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا اس وجہ سے اگر کوئی دکاندار علی کو جانتا ہوگا تو یہ دیکھے کہ یہ تو امیر المومنین ہے، اپنے دام بیان نہیں کرے گا، فقط قیمت خرید پہ فروخت کر دے گا، علی نہیں چاہتا بغیر منافع کے کسی سے اس کی چیز لے۔ اخلاق علی دیکھیے، اخلاق علی دیکھیے، امیر المومنین کے اخلاق بانٹ رہے ہیں۔ اچھا پھر ایک دکان میں گئے، کیا دیکھا؟ دکاندار علی کو جانتا نہیں ہے۔ کہا مجھے لباس دیکھو، لباس دیکھے، لباس پسند کیے، 2 لباس خریدے امیر المومنین نے، ایک بہت اعلیٰ لباس تھا، ایک بالکل سادہ سا لباس تھا، ایک بہت اعلیٰ لباس تھا، بہت اعلیٰ لباس تھا۔ دونوں لباس خریدے، رقم ادا کی اور نکل آئے۔
تو جب 2 لباس خریدے نا، لوگ جانتے تھے علی ایک وقت میں 2 لباس اپنے لیے خرید ہی نہیں سکتے. علی کا کردار لوگ جانتے تھے ایک وقت میں دونوں لباس علی اپنے لیے نہیں خرید سکتے. پھر سوچنے لگے کہ جو 7 غلام لے کے جا رہے ہیں نا، شاید ایک لباس اس کا ہوگا. جو اچھا لباس ہے علی اپنے لیے رکھ لیں گے، جو پرانا لباس ہے، جو بالکل سادہ سا لباس ہے، وہ غلام کو دے دیں گے. یہ سوچ رہے تھے، اتنی دیر میں علی نے پرانا لباس اپنے شانے پہ رکھا اور کہا یہ لباس علی کا ہے. جو اعلیٰ لباس تھا وہ غلام کو دے کے کہا یہ لباس میں نے تمہارے لیے لیا. اخلاق علی کے لیے جو سادہ سا لباس اپنے لیے انتخاب کر لیا، اور جو بہت ہی اعلیٰ قسم کا لباس تھا غلام کو دے دیا، کہا یہ تمہارے لیے. لوگ پریشان ہو گئے، کہا مولا تاریخ دنگ رہ گئی، آج تک کسی نے ایسا کردار نہیں دیکھا تھا جیسا علی نے پیش کیا. فوراً آئے، مولا یہ کیا کیا؟ اچھا لباس غلام کو دے دیا اور اعلیٰ لباس، اچھا اور اعلیٰ لباس غلام کو دے دیا اور سادہ سا لباس اپنے لیے رکھ لیا. تو کوئی ہم جیسا ہوتا تو جواب دیتا کہ بھئی غلام کو دیا ہے تاکہ یہ بھی کیا یاد رکھے کس کی نوکری کر رہا ہے. ہم جیسا ہوتا کیا کہتا؟ یہ بھی یاد رکھے کس کی نوکری کر رہا ہے، دینے والے نے کیا سخاوت دکھائی ہے. لیکن علی اس کی گود کے پلے ہیں کہ جس نے کسی کی حد کے حرمت کرنا نہیں سکھائی، دوسروں کی عزت باقی رکھنا سکھائی ہے. علی نے یہ نہیں کہا کہ تاکہ یہ غلام یاد رکھے کہ یہ علی کا غلام ہے اس لیے علی نے اعلیٰ لباس، اس لیے علی نے اعلیٰ لباس اس غلام کو دے دیا. قربان جب اپنے مولا کے ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا بھائی یہ غلام جوان ہے، اس کے جوانی کے دن ہے، یہ اعلیٰ لباس اسے سجتا ہے. علی تو بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے اعلیٰ لباس پہن کے کیا کرنا ہے. جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اخلاق علی دنیا کو دکھا رہے ہیں. ایک غلام کی عزت کا اتنا پاس رکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ تو غلام ہے، اسے پرانا لباس، اسے ہلکا سا، اسے سادہ سا لباس دیا جائے. محترم امیر المومنین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے نا. اس کا مطلب امیر المومنین سکھلا رہے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو وہ دوسروں کو دیا کرو. کم از کم اگر ہم امیر المومنین جیسے نہیں ہو سکتے، سادہ لباس اپنے لیے رکھیں اور اعلیٰ لباس دوسرے کو دیں، کم از کم اتنا سا کر سکتے ہیں جیسا خود پہنے ویسا دوسرے کو دے دیں. ہمارے کے بھی یہ جاتا ہے پہن کے جو لباس پرانا ہو جائے، جب ہم وہ عطا کرتے ہیں تو وہ بھی دیتے ہوئے کہتے ہیں کیا یاد رکھو گے ہم نے کیا عطا کیا ہے. اپنا پہنا ہوا اور وہ لباس دے رہے ہیں، وہ لباس دے رہے ہیں جو اپنے پہننے کے قابل نہیں رہتے، وہ عطا کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری سخاوت دیکھو. قرآن 4 پارہ پہلی آیت فرماتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے ایمان والو تب تک تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ نہ راہ خدا میں خرچ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ راہ خدا میں خرچ کرو. تو علی کیا دے رہے ہیں؟ اعلیٰ لباس دے رہے ہیں. ذہن محترم قرآن کی آیات کا مصداق ہے علی، حقیقی مصداق ہے علی. علی وہ دے رہے ہیں جو اعلیٰ ہے، سادہ اپنا یہ رکھ رہے ہیں. یہ رسول کی تربیت یافتہ ہے. فقط علی کا یہ کردار نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام درود پڑھ دیجئے امام کے ساتھ. ذہن محترم گفتگو سمجھ میں تو آ رہی ہے، نہیں بیٹھے. یہ اخلاقی باتیں بھی سن لینی چاہیے. دو امام رضا علیہ السلام کا دور تھا، مامون کا دور تھا، دور حکومت تھی. مامون نے ایک مرتبہ اپنا جاہ و جلال دکھلانے کے لیے امام کی دعوت کی اور بڑے بڑے شاہی خاندان کے وزیروں کو، مشیروں کو دعوت دی کہ آؤ بھائی آج تمہاری دعوت ہے. اور بالخصوص مہمان خصوصی امام علیہ السلام کو مدعو کیا، بلایا. امام علیہ السلام دربار میں آئے تو کیا دیکھا؟ بڑا دربار سجا ہوا ہے اور ایک بڑا دسترخوان
ہوا ہے اور ہر دسترخوان کی ہر کرسی پہ بڑے شاہی، کہیں وزیر بیٹھا ہے، کہیں مشیر بیٹھا ہے، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے. لیکن مامون نے امام کو چونکہ مہمان خصوصی کے طور پہ مدعو کیا تھا، بلایا، اور جہاں خود بیٹھا تھا ساتھ اپنے ساتھ امام کی کرسی لگائی، اپنے ساتھ امام کی کرسی لگی. اب آخر بادشاہ نے دعوت کی تھی تو بادشاہ کی دعوت بھی تو بادشاہی دعوت ہوتی ہے. 10 قسم کے کھانے تھے دسترخوان سے سجے ہوئے، اور روایت کہتی ہے جتنے مہمان تھے اتنے غلام تھے. ہمارے کیا ہوتا ہے، ہماری دعوت میں 20-40 مہمان ہوتے ہیں، ایک سرونٹ ہوتا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، پانی لا رہا ہے، کھانا لا رہا ہے، چاول لا رہا ہے، سارا لا رہا ہے. لیکن روایت کہتی ہے جو مامون نے دعوت کی تھی ہر مہمان کے لیے علیحدہ میز میں، ہر مہمان کے لیے علیحدہ غلام تھا، ہر مہمان کے لیے علیحدہ خدمت گزار آتا تھا. سمجھ لیں اگر مثال کے طور پہ 50 مہمان ہیں تو 50 خدمت گزار تھے، 50 خدمت گزار تھے. تو مامون نے بڑی اعلیٰ دعوت کی، امام کو بلایا. اب چونکہ ساروں کی نظر تھی امام پہ، کھانا سج گیا، امام علیہ السلام بیٹھے ہیں، کھا نہیں رہے، امام بیٹھے ہیں، کھا نہیں رہے. اب سارے لوگوں کی نگاہ ہے امام کے ہاتھوں پہ کہ کب شروع کریں تاکہ ہم بھی شروع کریں. پہلے امام شروع کریں، بعد میں ہم بھی شروع کریں. لیکن امام نے کھانا شروع نہیں کیا. جب مامون نے دیکھا نا کافی تاخیر ہو گئی اور امام نے کھانا شروع نہیں کیا، تو ایک مرتبہ کہا کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ میری درخواست ہے آپ کھانا شروع کریں تاکہ باقی سارے بھی کھانا شروع کریں. اب امام اسی بات کے منتظر تھے کہ امام کو کہا جائے کہ کھانا شروع کریں. جیسے ہی مامون نے کہا کہ فرزند رسول کھانا شروع کریں، ایک مرتبہ امام نے سر اٹھایا اور ایک مرتبہ سارے غلاموں کی طرف دیکھ کے کہا کیا یہ نہیں کھائیں گے؟ اب اخلاق دیکھیے گا، اخلاق کے فرزند رسول دیکھیے گا، خدا را توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا یہ نہیں کھائیں گے. مامون نے کہا مولا یہ غلام ہیں، یہ آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، جب آپ کھا لیں گے بعد میں یہ بھی کھا لیں گے. تو ایک مرتبہ امام نے پوچھا کیا یہ سب مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کہنے لگا مولا سب مسلمان ہیں، بس اتنا سننا تھا کہ سب مسلمان ہیں. امام نے فرمایا کہ سب غلام بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. میرے جب رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ غلام کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اور ہم بیٹھ کے کھاتے رہے. اخلاق سے منوایا ہے اسلام چھاپر سے منوانے والا مذہب نہیں ہے. اسی وجہ سے تو سورہ کافرون میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، اے میرا حبیب ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرنے والا، اور جس کی عبادت میں کرنے والا کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرنے والے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. پھر فرمایا لکم دینکم ولی دین، اے کافرو ہم جبرن تم سے اسلام قبول نہیں کروائیں گے، بلکہ ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں تم اپنے دین پہ سدا قائم رہو، ہم اپنے دین پہ سدا قائم رہیں. دیکھیے اسلام کتنے اخلاق سے منوا رہا ہے اپنے آپ کو. لکم دینکم ولی دین، کافروں سے خطاب کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین.
تلوار سے نہیں منوایا، تلوار سے نہیں منوایا کہ بھئی یہ دین مانو، یہ اسلام مانو، دین مانو، اسلام مانو. نہ جانا محترم، اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اسی وجہ سے تو پروردگار عالم نے یہی کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی. اسلام اخلاق سے پھیلنے والا دین ہے. کیا آج اسلام کا بتلایا ہوا اخلاق ہمارے اندر ہے؟ بتائیں، پریشان ہو گئے ہیں. ہمیں اخلاق صرف آئمہ میں ہی پسند ہے، کیا اپنے اندر وہ اخلاق پسند نہیں ہے؟ کیا جو اخلاق امیر المومنین نے دکھایا تھا، کیا جو اخلاق امام رضا نے دسترخوان پہ بیٹھ کے دکھلایا تھا، کیا آج وہ اخلاق ہمارے اندر موجود ہے؟ عزیزان محترم، دنیا میں وہ اخلاق کہیں نظر نہیں آتا سوائے در حسین کے. جب بھی مجلس حسین سجتی ہے، دسترخوان سجتا ہے، امام حسین کی نیاز لگتی ہے، گھر والے بعد میں کھاتے ہیں، آنے والے مہمان پہلے کھاتے ہیں. یہ اخلاق ہمیں امام نے دیا ہے. چاہے کوئی امیر ہو، آنے والا غریب ہو. کیا آپ نے کوئی مجلس حسین دیکھی ہو جس میں آنے والا بہت غریب ہے اور جس کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے وہ بڑا امیر ہے اور اس نے کہا بھائی تمہاری اوقات نہیں ہے مجھ سے پہلے کھانے کی، مجھ سے بعد میں کھانا، میں تم سے پہلے کھاؤں گا؟ ہے کوئی ایسا نہیں. یہ اسلام ہے اور یہ حسین ہے جنہوں نے ہمیں اخلاق سکھلایا ہے. یہ عزاداری ہے. کربلا ہے ہماری درسگاہ. کربلا درسگاہ ہے سن محترم، کربلا درسگاہ ہے. کربلا میں اخلاق ملتا ہے سن محترم، بہت اخلاق ملتا ہے. ایک مرتبہ جب امام علی مقام کربلا کی جانب رواں دوا تھے، ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فوراً اکبر آگے بڑھے، کہا بابا آپ نے یہ کلمہ ادا کیوں کیا ہے؟ آپ نے کلمہ استرجاع ادا کیوں کیا؟ فرمایا اکبر مجھے پہلے اتنا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا احلا من العسل. کہا بابا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں. اللہ، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں. پھر فرمایا کہ اکبر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ موت کے دہانے میں جا رہا ہے، اس وجہ سے میں نے کلمہ استرجاع پڑھا. فوراً اکبر نے کہا بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا یقیناً ہم حق پہ ہیں، جیسے ہی سنا ہم حق پہ ہیں تو اکبر نے آواز بلند کی بابا جان جب ہم حق پہ ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ہم موت پہ جا ملے یا موت ہم پہ آ پڑے. یہ کربلا ہمیں یہ درس دے رہی ہے، یہ اسلام ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ نہ موت سے ڈرنا ہے، نہ موت سے ڈرنا ہے، بلکہ موت کو اپنے سینے سے لگانا ہے. موت کو اپنے سینے سے لگانا ہے. سر محترم، ہم اپنی عزاداری میں آتے ہیں، ہماری مجالس درس گاہ ہیں، ان سے ہمیں درس لے کے جانا ہے. ہم کیا درس لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں ان مجالس سے اخلاق مل رہا ہے؟ کیا ہمیں ان مجالس سے اخلاق مل رہا ہے؟ کیا یہ مجالس ہمیں باشعور کر رہی ہے؟ کیا یہ مجالس ہمیں فکر عطا کر رہی ہے؟ ان مجالس کا کام کیا ہے؟ ہمیں فکر عطا کرنا، ہماری فکر کو بلند کرنا، ہمیں شعور عطا کرنا، ہمیں اسلام سے آگاہ کرنا. کہ آج وہ اسلام ہمارے اندر ہے جو عزاداری اور جو مجالس ہمیں اسلام سکھا رہی ہے، کیا ہمارے اندر ہوا؟ کہاں ہے وہ اسلام؟ دکھلائیے کہاں ہے وہ اسلام؟ کیا وہ اسلام میں نظر آ رہا ہے؟ پریشان ہو گئے ہیں، گفتگو زیادہ غلط نہیں ہوگی. ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ ماں جب اپنے بچے کو دوائی پلاتی ہے نا
جیسے ہی دوائی پلاتی ہے اس کے بعد فوراً تھوڑی سی چینی منہ میں ڈال دیتی ہے. اگر دوائی کڑوی ہو نا فوراً چینی منہ میں ڈال دیتی ہے تاکہ یہ جو چینی کی مٹھاس ہے دوائی کی کرواہٹ ختم کر دے. ہم بھی تبلیغ کے بعد اگر کوئی فضیلت سناتے ہیں یہ اسی لیے سناتے ہیں. اگر اتنی تبلیغ کے وجہ سے آپ کی تھوڑی سی زحمت ہو گئی آپ کو یا آپ کے انداز میں کوئی کرواہٹ محسوس ہو رہی ہے, تھکن محسوس ہو رہی ہے, تو امام کی فضیلت سن کے آپ کو تھکان ہو. علی حق نعرہ حیدری محمد چونکہ اس کا مطلب وقت تمام ہوا, یہ تبلیغی جتنا بات تھے, لیکن اب چونکہ مٹھاس بھی دینی ہے اس کے لیے آخری ایک صرف امام کا فرمان سنا دیتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت برادران ہیں, انہوں نے لکھا کہ اہل بیت کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں. کتنی آیات نازل ہوئی ہیں؟ 300. بعض نے کہا 400 آیات نازل ہوئی ہیں, بعض تھوڑا سا بڑے کہا 800 آیات نازل ہوئی ہیں, بعض اس سے بھی بڑھ گئے کہا 1200 آیات نازل ہوئی ہیں. اس سے زیادہ کا کوئی معتقد نہیں ہے, کوئی اس سے زیادہ نہیں کہتا کہ 1200 آیات سے بھی زیادہ کیا اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. یہ اہل تسنن کے نزدیک ہے. لیکن جب ہم ان کے در پہ جاتے ہیں جن کے در پہ قرآن اترا ہے, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتلائیے قرآن میں کتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں, تو اہل بیت آخری جملہ سماعت فرمائیے گا. آپ کے ذوق کے مطابق امام کا فرمان بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد ذکر مسائل بیان ہوگا. جب امام سے پوچھا گیا ذرا آپ بتلائیے کہ آپ کی شان میں کتنی آیات نازل ہوئی ہیں, تو معصوم یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ تم قرآن میں جتنی ایسی آیات دیکھو جس میں کسی کی توصیف بیان کی جا رہی ہو, جس میں کسی کی تعریف بیان کی جا رہی ہو, بس سمجھ لینا وہ آیت ہم اہل بیت کی شان میں ہے. اور جتنی آیات میں اللہ نے لعنت کی ہو سمجھ لینا ہمارے دشمن کی شان میں. تو ہمارا اسلام آیات سے لیا گیا ہے, قرآن کی آیات سے لیا گیا ہے, رسول کے فرمان سے, علی کے کردار سے اور کربلا سے لیا گیا ہے. حضرت مظلوم کربلا جب جھپٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا تو قافلے میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشیر. اسے امام نے بھیجا کہ جاؤ مدینے کے کنارے پہ جاؤ اور مدینے والوں کو یہ بتلا دو جو قافلہ آ رہا ہے نا یہ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں رہا. بشیر آیا اور آگے ایک مرتبہ ندا دینے لگا, یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے مدینہ والو اب یہ مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا. جو مدینہ سے مدینہ جس سے سجا کرتا تھا نا وہ حسین کربلا میں مارے, وہ حسین کربلا میں مارے گئے. عزادارو سنو گے یہ اعلان محلہ بنی ہاشم میں ایک بی بی بیٹھی سن رہی تھی جس کا نام ام البنین. جیسے ہی ام البنین نے یہ اعلان سنا ایک مرتبہ عصا اٹھائی, چادر سر پہ ڈالی, دوڑی دوڑی چلی آئی, کہا اے بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے, کون سا حسین کربلا میں مارا گیا؟ کہا وہ اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو علی کا بیٹا ہے, جو رسول کا نواسا ہے, جو زہرا کا پوتا ہے, جو زہرا کا پالا ہوا ہے, میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہی سنا نا ام البنین نے کہا میں نہیں مانتی تو اس حسین کی بات کر رہا ہے. ارے تو نہیں جانتا اس حسین کا محافظ عباس, تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ حسین مارے گئے؟ ارے حسین کی محافظت کے لیے عباس تھے نا. کہا بی بی جب حسین کو مارا گیا نا تو عباس موجود نہیں تھے. کہا میں کیسے مان لوں عباس مارے گئے؟ کہا بی بی عباس
اس وجہ سے مارے گئے کیونکہ عباس کے سر پہ گرز لگا تھا. کہا میں نہیں مانتی، عباس کو گرز لگا. میرا عباس تو اتنا شجاع تھا کہ عباس گرز کے حملے کو 2 گولیوں سے گرا دیا کرتا تھا. جیسے ہی سنا نا ایک مرتبہ کہنے لگا بی بی مجھے معاف کیجئے گا، جب عباس کے سر پہ گرز لگا نا تو حملہ روکنے کے لیے عباس کے شانے موجود تھے. عباس کے بازو کٹ چکے تھے. جیسے ہی بی بی نے سنا نا عباس کے بازو کٹ چکے تھے، ایک مرتبہ ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، بی بی زمین پہ گر گئے. یا عباس، یا عباس، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس. بشیر نے پوچھا بی بی کیوں روتی ہو؟ کہا جب کوئی شاہ سوار گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے، ارے پہلے اپنے بازو زمین پہ لگاتا ہے. ارے جب میرا عباس ارے زین سے زمین پہ آیا، ارے مجھے نہیں پتا ہائے میرے عباس کے رخسار کس طرح کربلا کی زمین پہ لگے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو آخری جملے سنیے گا. بس عباس کو جنگ کی اجازت ملی، جنگ کی اجازت نہیں ملی، پانی لانے کی اجازت ملی نا. جیسے ہی عباس مقتل گاہ کی طرف بڑھے، ایک 4 سال کی بچی جس کا نام سکینہ ہے، ننھے ننھے بچوں کو لیے ان کے ہاتھوں میں پیالے لیے درے خیمہ پہ آ گئی. بچوں کو سمجھانے لگی بچوں یہ جو علم جا رہا ہے یہ علم نہیں میرے چچا عباس ہیں، ابھی پانی لے کے آئیں گے. تم میں سے جو سب سے چھوٹا ہوگا سکینہ سب سے پہلے اسے پانی دے گے. سکینہ نے علم جاتا دیکھا. ایک مرتبہ کہا وہ میرے چچا عباس جا رہے ہیں. ایک مرتبہ علم نشے پہ اترا. کہا بچوں یہ علم نہیں میرے چچا پانی میں اتر گئے ہیں، اب مشکیزہ پانی سے بھریں گے اور واپس آئیں گے. جیسے ہی علم اٹھا سکینہ مسکرانے لگی، اب پانی آئے گا میں تم سب کو پانی پلاؤں گے. بس اتنا دیکھنا تھا. ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا. جب علم لڑکھڑاتا دیکھا سکینہ نے کہا بچوں کو سے پھینک لو، اپنے ہاتھ بلند کرو. ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھ اٹھائے. پروردگارا اب سکینہ کو پیاس نہیں رہی، ہائے میرے چچا کو واپس بھیج. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ائی منقلب ینقلبون.